تعلیم و تربیہ سے میری کیا مراد ہے؟ تعلیم و تربیہ سے میری مراد اسکول جانا اور ڈگری لینا یا کالج جانا اور ڈگری لے لینا یہ نہیں ہے، بلکہ تربیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان تیار ہو جو اپنے عمل کی پوری ذمہ داری تسلیم کر سکے، وہ اپنے وجود کو پورا کا پورا جانے اور اپنے وجود کو پورے طور پر بندگی پہ راضی رکھے، یعنی اس کے وہ اپنے غالب رہے، اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی فیلنگز اور اپنی وشز اور اپنی تھاٹس کو کرٹیکلی ریویو کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں یہ میں کیا چاہتا رہتا ہوں، میرے اندر کون سی خواہش سر اٹھاتی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میری فیلنگز کیسی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کا صرف اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتا، اپنے ذہن کا بھی جائزہ لیتا ہے، اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا ہے، اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو بھی جانتا ہے، اپنے دل کے لینڈسکیپ پہ پیدا ہونے والی فیلنگز کو بھی بہت کرٹیکلی ریویو کرتا ہے، اپنے سوچنے کے انداز کو بھی چیک کرتا ہے، اور اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ہر لمحے یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، اور پھر مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے ایک ایک لمحے کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہماری ایجوکیشن کسی انسان کو ہر طرح کی سوچ اور ہر طرح کی فکر دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن صرف اور صرف تربیہ کا کام کرنے سے رہ جائے، تو پھر جانوروں والا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر لوگوں کو اگر کبھی کوئی لذت حاصل ہو بھی جاتی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ خوشی کے متلاشی تو ہوتے ہیں لیکن خوشی سے وہ دور رہتے ہیں۔ ایک اور پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لذت اور خوشی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے۔ پلیجر اور ہیپینس ایک چیز نہیں ہوتی۔ پلیجر وقتی ہوتا ہے، پلیجر کی یاد جو ہے وہ آپ کو حسرت تو پیدا کر سکتی ہے، اطمینان نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی جسے ہم کہتے ہیں، خوشی اپنی یادوں میں بھی تسکین کا سامان رکھتی ہے، لذت اپنے تذکرے میں بھی یاسیت کا سامان رکھتی ہے۔ خوشی ایک بہت سمجھیے کہ وجود کے لیے ایک بہت قیمتی تجربہ ہے، لذت جو ہے وہ کسی وجود کے لیے اس کو پستی میں لے جانے کا تجربہ ہے۔ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے لذت پرستی کی طرف گامزن ہے۔ اور لذت کیا ہوتی ہے؟ لذت جو ہے، لذت کے کئی میدان ہیں۔ لذت کا مثال کے طور پر ایک میدان ہے غیبت۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوں اور گفتگو میں آپ کو مزہ آنے لگے، مزہ، تو فوراً ریویو کیجئے کہیں میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ محفل جس میں تمہیں سب سے زیادہ مزہ آ سکتا ہے وہ غیبت کی محفل ہوگی۔ غیبت سے زیادہ مزہ آپ کو کسی گفتگو میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے نفس کو مرغوب ہوگی۔ فوراً رکیے اور دیکھیے کہیں میں غیبت تو نہیں کر رہا۔ تو مزہ جو ہے، مزہ، اسی طرح ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم تعلیم کے اندر بھی جسے اچھی تعلیم سمجھتے ہیں کبھی کبھی، اور یہ گمراہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، لیکن میں چونکہ کچھ مسائل کی طرف نشاندہی کروں گا اور پھر میں کچھ کرنے کے کام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ بھئی یہ ٹیچر بہت مزے کا پڑھاتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ مزہ آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے کہ وہ بامقصد اور بامعنی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا بیان جو آپ کے آنسو نکال دے وہ آپ کے وجود کے لیے زیادہ منفعت بخش ہو، اور ایک ایسا بیان جو آپ کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دے وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہو۔ تو اصل کسوٹی مزہ نہیں ہوتی، اصل کسوٹی معنویت ہوتی ہے، اصل کسوٹی مقصدیت ہوتی ہے، اصل کسوٹی
اس کی جو ہے وہ غایت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے. تو ہماری سوسائٹی دیکھیں مغربی تہذیب کی دو بڑی اقدار ہیں. جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شر کی حقیقت نہیں جانتے تو خیر کی کڑیاں بکھیر دو گے. ہمیں مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے اور وہ جن اقدار پہ آپریٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہمارا فہم بہت کم ہے. ہمارا فہم جو ہے وہ بہت سرسری نوعیت کا ہے, اور مغربی تہذیب کے معاملے میں ہم نے جو روش ابھی تک اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو مغرب کی فارمز میں تلاش کرتے ہیں. مغربی تہذیب کا اصل اس کی فارم میں نہیں ہے. مغربی تہذیب کا اصل اس کے جوہر میں ہے, اس کی ایسنس میں ہے. یعنی وہ, بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, انسانی تاریخ میں صرف 2 تہذیبیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کی اصل ان کی علامتوں میں نہیں ہے, ان کی اصل ان کے رموز میں ہے. یہ ایک تھوڑی سی میں اس کو بس آسان کر دیتا ہوں, پھر میں باقی بات پہ آتا ہوں. اور وہ 2 تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے اسلامی تہذیب, اور دوسری تہذیب ہے مغربی تہذیب. یعنی اس سے پہلے جو دوسری تہذیبیں انسانی تاریخ میں آئی ہیں وہ اپنی شکلوں کے ساتھ, اپنے مظاہر کے ساتھ, اپنی فارم اور اپنی صورت کے ساتھ, اپنے اسٹرکچر کے ساتھ ان کی تہذیب کی اصل وابستہ تھی. اسلامی تہذیب کی اصل اور مغربی تہذیب کی اصل کسی اسٹرکچر, کسی فارم, کسی صورت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مغربی تہذیب انگریزی کی تہذیب ہے تو یہ غلط سمجھتا ہے. وہ مغربی تہذیب کا کسی زبان سے تعلق نہیں ہے. آپ اردو کے اندر بھی ایسا لٹریچر پروڈیوس کر سکتے ہیں جو اپنی ذہنیت میں مغربی ہو. مغربی تہذیب ایک سمجھیے کہ ایک ورلڈ ویو کا نام ہے, ایک سوچنے کا انداز, ایک بنیادی بلیف سسٹم, کچھ مخصوص اقدار, کچھ یہ ایک آئیڈیولوجیکل فینومینن ہے, یہ ایک جیوگرافیکل فینومینن نہیں ہے. یہ ایک یعنی اس کا تعلق, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلامی تہذیب کھجور کی تہذیب ہے اور مغربی تہذیب آئس کریم کی تہذیب ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ کھجور بھی مغربی تہذیب میں کھجور بھی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ثقافت اور تہذیب میں فرق ہوتا ہے. ثقافت جو ہے وہ کسی تہذیب کی ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں, یعنی طرز تعمیر, طرز گفتار, لٹریچر, یہ ثقافت کے معاملات ہیں. تہذیب جو ہے وہ طرز فکر کا نام ہے. تہذیب جو ہے وہ کسی عقیدے اور کسی قدر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. مغربی تہذیب جو ہے, دیکھیں اسلامی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ ہے للہیت. مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ ہے نفس. مغربی تہذیب میں جو خدا ہے وہ انسان خود ہے, اور اسلامی تہذیب میں انسان کا مقام بندے کا ہے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. تو مغربی تہذیب کی 2 بہت اہم اقدار ہیں. ایک قدر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل فریڈم, جس کو ہم کہتے ہیں شخصی آزادی, یعنی انسان کی آزادی, انسان آزاد ہے, وہ اپنی جو چاہے کرے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہم بھی آزاد ہیں, اسلام میں بھی آزادی ہے. اسلام میں آزادی ہے اس لیے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں. پہلے اپنے ہوں گے تو پورے کے پورے اللہ کے ہوں گے نا. جب تم اپنے ہی نہیں ہو تو تم خدا کے کیسے ہوگے؟ اس لیے اسلام میں ہماری آزادی کی بات ہوتی ہے تاکہ ہم بندگی بجا لائیں. مغرب میں جس طرح کی آزادی کا تصور ہے وہ بالکل کچھ اور ہے, اور وہ ہے کہ میری مرضی اور میری رضا سب سے بڑی چیز وہ ہے.
دین کے پیراڈائم میں سب سے بڑی چیز رب کی رضا ہوتی ہے، اپنی رضا نہیں ہوتی. تو یہ ہے پرسنل فریڈم جو ایک قدر ہے. اسی طرح مغربی تہذیب کی دوسری بڑی قدر ہے جس کا نام ہے لذت. لذت میں اضافہ، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں پلیجر میکسیمائزیشن، یعنی لذت میں اضافہ، زیادہ سے زیادہ لذت اور زیادہ سے زیادہ آزادی. جس انسان کو اس کا تجربہ ہو جائے مغرب کے اندر وہ کامیاب آدمی ہے. مغرب کے اندر کامیاب آدمی وہ بنتا ہی اس لیے کیونکہ وہ دو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے گھر خاندان تعلیم و تربیہ کے مقاصد اور تعلیم و تربیہ کی ذمہ داری نہ نبھا پائے تو پھر جانوروں والا معاشرہ پیدا ہوتا ہے. اور جانوروں والے معاشرے میں پھر یہ دو کام ہوتے ہیں، وہ پرسنل فریڈم اور پلیجر میکسیمائزیشن، اس کے اراؤنڈ موو کرتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں. مطلب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ایسے تو بہت سے بس اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے. نہیں تو ہمارے تعلیم و تربیہ کے معاملات ہم نے انسان کے اندر وہ للہیت کا جوہر جو ہے وہ ہم نے نرچر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے معاملات کی ذمہ داری قبول کرے، وہ اپنی تنہائیوں میں پاکیزگی اختیار کرے، وہ اپنی دیکھیں پبلک لائف میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، ذاتی زندگی میں اچھا آدمی ہی اچھا آدمی ہوتا ہے. اصل میں کسی انسان کے نیک بننے کے لیے سب سے کمزور حوالہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے خوف سے نیکی اختیار کرے. یعنی یہ نیک بننے کا سب سے کمزور حوالہ ہے، چونکہ اسے لوگوں کا ڈر ہے. لوگ کیا کہیں گے اگر وہ بے ایمانی کرے گا، لوگ کیا کہیں گے اگر وہ چوری کرے گا، لوگ کیا کہیں گے اگر وہ خیانت کرے گا. تو لوگوں کے خوف سے وہ نیکی پہ مجبور ہے. یہ نیک بننے میں سب سے کمزور حوالہ ہے. نیکی اختیار کرنے اور نیک بننے کا سب سے بڑا حوالہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے بارے میں اپنے رب کی نظر میں گر جاؤں گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے. لہٰذا میں تنہائیوں میں بھی نفیس ہوں، میں مجلس میں بھی نفیس ہوں، میں لوگوں کے سامنے بھی ڈرتا ہوں، اور میں اکیلے میں بھی، دیکھیے اکیلے میں بھی میں ڈرتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ وہ دو سمجھ لیجئے نیک بننے کا جو اگر بڑا اسکیل ہے تو اس کے ایک اینڈ پہ پیپل کانشیسنس ہے اور دوسرے اینڈ پہ گاڈ کانشیسنس ہے. اور تربیہ اس پروسیس کا نام ہے جس میں انسانوں کو بھلے عمل، بھلی سوچ، بھلے جذبات، بھلی خواہشات، بھلے احساسات، بھلے تصورات، بھلا فہم اور بھلا عمل نصیب ہو جائے اور بھلا مزاج نصیب ہو جائے. اور ان سب کی وجہ جو ہے وہ خدا خوفی بن جائے، وہ گاڈ کانشیسنس بن جائے. تربیہ اس کا نام ہے. یعنی تربیہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈوں کے خوف سے سیدھے ہو جائیں، یہ تربیہ کا مقصود نہیں ہے. اور یہ تربیہ کا طریقہ بھی نہیں ہے. تربیہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ سزا کے خوف سے اپنے عمل کو صحیح رکھیں، بلکہ سزا کا خوف جو ہے وہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ اضافی بند ہے، وہ تو سمجھیے کہ وہ ایک ایڈیشنل حفاظتی بند ہے، حفاظتی بیلٹ ہے جس کا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ چلو اس کو بھی باندھ دو. کبھی ہم میں سے کوئی بالکل ہی کسی وقت بے قابو ہو تو چلو یہ بھی ایک اضافی چیز موجود رہے. لیکن سب سے دیکھیں اگر یعنی وہ جگہ جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت آپ کا یہ احساس کہ آپ کو نہیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، ابھی بھی کوئی دیکھ رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری تعلیم ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں کر پا رہی. ہماری تعلیم ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہیں کر پا رہی کہ مجھے ابھی بھی کوئی دیکھ رہا ہے. تربیہ کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھنے سے معذور ہو جائے. یعنی
انسان کو ہر لمحے یہ احساس رہے کہ کوئی ہستی ہے جو میری شہرک سے بھی قریب ہے، تو میں اپنے آپ کو تنہا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو تنہا سمجھنا میری ایمانیات کو گوارا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تنہا سمجھنا مجھے بندگی کے دائرے سے باہر پھینکنے لگتا ہے۔ یہ احساس اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا سمجھ، یعنی ایک کویسچن ہے، کیا انسان واقعتاً کبھی بے سہارا ہو بھی سکتا ہے؟ ایک خاتون میرے پاس آئیں مجھ سے کاؤنسلنگ کے لیے، بہت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کسی اسکول میں پڑھاتی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے ابھی 8-9 مہینے ہو گئے، اور میں بہت ڈسٹرب ہوں، اور میرے بچے بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کیسے، اور میں ان کی کیسے پرورش کروں گی۔ اور ان کا صدمہ تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا، ان کی تکلیف تھی کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں کئی دفعہ کہی کہ اب مجھے لگتا ہے کوئی سہارا نہیں ہے، اب میں تنہا کیسے چلوں گی، تنہا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بات درست ہے کہ کسی کی جدائی یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس صدمے سے باہر لانے کے لیے جو فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ایسے صدموں سے جانبر ہونے کے لیے ہمارے قلب کو جس طرح کا بننا چاہیے۔ ہماری ایجوکیشن نہ تو ہمارے قلب پہ وہ کام کرتی ہے، نہ وہ ہمارے فہم کو اس طرح تشکیل دیتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قلب اور فہم کا معاملہ کیا ہے۔ پھر میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے پوچھا یہ بتائیے محترمہ، کیا رب کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ انہوں نے کہا بالکل تھی۔ پھر میں نے پوچھا کم تھی یا زیادہ تھی؟ انہوں نے کہا زیادہ تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ مجھ سے اور آپ سے جتنی محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بانڈنگ تھی وہ اس سے مطلب تھوڑی زیادہ تھی، دگنی تھی، کتنی تھی؟ انہوں نے کہا وہ تو بے انتہا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت تو بے انتہا تھی، یہ تو بہت ہی گہرا تعلق ان کا تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ پھر ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے کہا کہ یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم فرمایا جب ان کی والدہ اور والد کو اٹھا لیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں نے ایک اور سوال کیا، اگر کسی بچے کی عمر 6 ماہ ہو اور اس کے والد کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے تو کیا اس بچے پہ اللہ نے ظلم کیا ہے؟ اگر آپ اپنے ایمانی تناظر میں تربیہ اور تعلیم نہیں دے پائیں گے تو آپ مغرب کے تناظر میں یہ مسئلہ دیکھیں گے اور آپ کا دل یہ کہے گا کہ کچھ زیادتی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھیں گے تو آپ کا لہجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، میرے ساتھ کیوں کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کر دیتے، ان کا کیا قصور تھا۔ یہ وہ لہجہ ہے اور یہ وہ کلمے ہیں جو میں نے اچھے خاصے لوگوں کی زبان سے سنے۔ آپ بتائیے کیا یہ ہمارا سوچنے کا انداز، کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اسی طرح سوچتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اکثریت کیا اس طرح نہیں سوچتی جس طرح میں بتا رہا ہوں؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے جب ہم کسی صدمے کا شکار ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بہت خطرناک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے۔ ہم رب کریم سے اس طرح نہیں ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا، ہم اس طرح نہیں ڈرے۔ تعلیم و تربیہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈنڈے سے ڈرا کر سدھایا ہے، رب سے تعلق بنا کر سنوارا نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ ہمارے بچے ہماری خوف سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے خوف سے کسی نیکی پہ مجبور ہوتے ہیں۔ نیکی ان کی چوائس نہیں بنی ہے، نیکی ان کے اوپر کمپلشن بنا کے لا دی گئی ہے۔
اور جب ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے اور جب ہم اپنے تربیہ کے مسائل اپنے پیراڈائم میں سولو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی تو مدد کو آئے گا نا آپ کی. کوئی تو یہ کہے گا نا بھائی تم لوگوں سے تو نہیں سنبھل رہا کچھ بھی, تو ہم ہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے کرو. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پوری دنیا, دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ پوری دنیا کا چہیتا ترین علاقہ ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. دنیا کا, میں آپ کو بتا دوں, آپ عالمی طاقتوں کا فیورٹ اسپاٹ ہیں. اس گلوب پر آپ کا فیورٹ اسپاٹ ہو سکتا ہے پیرس ہو, آپ کا پسندیدہ علاقہ ممکن ہے دبئی ہو سکتا ہے کسی کا مکہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا کینیڈا ہو, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب لوگوں کا فیورٹ اسپاٹ آپ ہیں, جو آپ کا خطہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے پوری دنیا میں صرف اور صرف چند علاقے ایسے بچے ہیں اس وقت جہاں گھر زندہ ہے. ہم دنیا کا وہ خطہ ہیں جہاں خدا خوفی شاید زندہ نہیں رہی ہے, بہت کمزور ہے اس وقت, لیکن بہرحال کسی نہ کسی فارم میں گھر زندہ ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, گھر کیا, گھر جو ہے رب کریم نے تعلیم و تربیہ کے لیے جو کھیت ہمیں دیا ہے نا, دیکھیں آم کے کھیت میں پیدا ہوتا ہے, ایک کھیت چاہیے اس کے لیے. تربیہ جو ہے وہ بازار میں نہیں ہوتی, تربیہ جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے. تربیہ جو ہے وہ کسی جگہ نہیں ہوتی, تربیہ گھر میں ہوتی ہے. تربیہ کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے گھر. اور میں آپ کو گھر کے حوالے سے ایک بات بتاؤں, چاہے وہ غیر مسلم کا گھر ہو, چاہے وہ منکر خدا کا گھر ہو, یعنی کوئی ایسا آدمی جو کہتا ہو کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں مسلمان کے گھر کی بات نہیں کر رہا, میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں چاہے وہ یہودی کا گھر ہو, چاہے وہ کسی ہندو کا گھر ہو, اگر اس میں گھر والی بات موجود ہے, اگر اس گھر کے رہنے والے اسے گھر کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں, تعلق کے لیے کچھ اصول, گھر جو ہے نا, گھر کی بنیاد ہوتی ہے کہ تعلق جو ہے اس کی بنیاد اخلاقی ہوگی, تعلق کی نوعیت اخلاقی ہوگی, اور اخلاق کا حسن ایثار سے وابستہ ہے, قربانی سے وابستہ ہے. تو چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو, وہ تربیہ کا ایک بہت خوبصورت ماحول اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی تربیہ کے امکانات گھر کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور بازار میں سب سے کم ہوتے ہیں. جب ہی آپ کو کہا گیا کہ بھائی بازار جلدی جائے کرو, بس مطلب اتنی دیر بازاروں میں مت گھوما کرو, اور آپ کو دعائیں ایسی بتائی گئیں جس کو پڑھ کے اگر آپ اس کا مطلب جانیں تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا بازار کوئی بہت پسندیدہ جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے کہ آپ کی کیفیت, آپ کے قلب کی کیفیت, آپ کے شعور کی حالت, اس کی جس ماحول میں اس کو رکھنا چاہیے, جس ماحول میں اسے ہونا چاہیے, وہ سب سے اچھا گھر ہے. اور مسلمان کا گھر جہاں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے بتائے ہوئے فریم ورک کے اندر ریلیشن شپ آپریٹ کرے گا, اس کے تو کیا ہی بات ہے, اس کی تو وہ تو بہت ہی بڑھیا گھر ہے, وہاں تو تربیہ ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک نہیں رکھ پائے, اور اس وقت دنیا کے چند ہی علاقے ایسے ہیں جہاں گھر ہے. اور ہمارا گھر جو ہے, جب تک ہم اپنے گھر کی اقدار کو تازہ نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کے اندر تربیہ اور تعلیم پہ وہ کام نہیں کریں گے, تب تک ہم اپنی نسل کو اس طرف نہیں لے کے جا سکیں گے. یہ ہے بہت ہی بنیادی بات. اور ایک چیز میں اور اس میں آپ سے عرض کروں, ایک آرڈر ہے, ایک ترتیب ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی تعلیم و تربیہ کے کانٹیکسٹ میں, اور وہ یہ ہے, سب سے پہلے ہے فرد کے بعد ہے خاندان, اور خاندان کے بعد ہے معاشرہ, اور معاشرے کے بعد ہے تہذیب, اور تہذیب کے بعد ہے نظام. اور جب آپ فرد کی تربیہ پہ کام نہ کریں تو گھر کی جو زندگی ہے
وہ بےمانی ہو جاتی ہے، وہ تربیہ کے قابل نہیں رہتا، وہ گھر نہیں رہتا، وہ سرائے بن جاتی ہے جہاں لوگ آتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ گھر اسے کہتے ہیں جہاں تعلق آپ کے لیے اطمینان بخش ہو جائے، جہاں آپ کی خوشی کا مرکز تعلق بن جائے، اس جگہ کو گھر کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے یہاں گھر جو ہے وہ لوگوں کی خوشی کا سب سے بڑا سورس اس وقت گھر نہیں رہا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنتا ہوں، پورا دن تھک ہار کے وہ گھر جانا نہیں چاہتے، وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، وہ کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور جگہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ کہیں اور وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کا گھر ان کے لیے کمفرٹیبل اسپیس نہیں رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو اپنے گھر، یعنی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات کہ گھر جو ہے لوگوں کے لیے وہ راحت کا سامان نہیں ہے، ان کے اندر انہیں خوشی نہیں ہوتی گھر جا کے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ فرد کی تربیہ پہ کام نہیں کیا۔ جب ہم فرد کی تربیہ پہ فوکس کرتے ہیں تو گھر راحت والا بنتا ہے، اور جب گھر ایسے بنتے ہیں تو پھر معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جب معاشرہ ایسا بنتا ہے تو پھر ایک تہذیب کا احیاء ہوتا ہے۔ وہ تہذیب کون سی ہوتی ہے؟ وہ تہذیب وہ ہوتی ہے جس میں ہر ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی، محبت، اس کا یعنی مسلمان کا آئینہ بن کے زندگی گزارتا ہے، مسلمان سے مخلص ہوتا ہے، اور وہاں پر برائیوں کا اور اس طرح کے مسائل وہاں نہیں ہوتے۔ یعنی اسلامی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ نیکی جو ہے لوگوں کی چوائس ہے۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، ایک انسان وہ ہے جس کا دل نیکی پہ راضی نہیں ہے، وہ شرما حضوری میں، تکلف میں، مجبوری میں ایک نیک کام کر رہا ہے، اور دل جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ دل کو مرغوب ہے، لیکن کسی خوف سے، کسی ڈنڈے سے، لوگوں کے خوف سے گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب دوسرے ٹائپ کا آدمی سوچئے، یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کے نتیجے میں جو اصحاب تیار ہوئے، یہ ان کی کیفیت ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ ہے جس کو نیکی مرغوب ہے اور گناہ سے کراہیت ہے۔ ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں گناہ مرغوب ہے اور نیکی کرنا دشوار لگتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو غیبت میں پاتے ہیں۔ جب اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو حالت حسد میں پاتے ہیں۔ جب اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو استکبار اور کبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنے آپ کو پکڑتے ہیں اور روکتے ہیں اور تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو حسد اور کبر اور غصے اور دوسری چیزوں سے، غیبت سے بچاتے ہیں، اور دوسری برائیاں ان سے بچاتے ہیں۔ ہاتھ کا گناہ اور آنکھ کا گناہ اور زبان کا گناہ، ان سے یعنی جب ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں تو پھر اس طرف لپکتے ہیں۔ تو ہماری کنڈیشن یہ ہے، اور یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا ہمیں مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ کسی کی تکلیف کے لیے، اس کی مدد کے لیے ایثار کرنا، اس پہ طبیعت آسانی سے راضی نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل سے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اچھا، وہ جو انسان ہوتا ہے جس کو برائی بری لگے، دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیجئے، برائی کو برا سمجھنا کچھ اور بات ہے، برائی کا برا لگنا کچھ اور بات ہے۔ تعلیم اس بات کا نام ہے کہ آپ برائی کو برا سمجھیں۔ تربیہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو برائی بری لگے۔ تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ نیکی کو اچھا سمجھیں۔
تربیہ اس بات کا نام ہے کہ آپ نیکی کے لیے بےتاب رہیں. پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارا بچہ نہ اس کے فہم میں نیکی ہے اور نہ اس کی رغبتوں میں نیکی ہے. یعنی نیکی اس کے مرغوبات میں بھی شامل نہیں ہے، نیکی اس کے فہم میں بھی داخل نہیں ہے، اور برائی اس کے مرغوبات کا حصہ ابھی بھی ہے، اور برائی کو وہ اپنا فہم اپنی برائیوں کو یا برے عمل کو جسٹیفائی کرنے میں لگاتا ہے. وہ کسی برے عمل کے لیے تعویلیں پیش کرتا ہے، وہ کسی برے عمل کے لیے ذہانت جو ہے وہ اپنی ذہانت کا استعمال برائیوں کے استدلال کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ اس کا پرابلم ہے.